من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جہمی صاحب کے اوپر ہم ورک کریں گے اور بتائیں گے۔ جہمی صاحب نے توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہا کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، الیاذ باللہ۔ اگر محترمین صرف اتنا فرما دیتے کہ کوئی انسان یعنی ہیومن بینگ اپنا باؤل یورین روکنے کا اختیار ایبیلٹی آف چوائس نہیں رکھتا، تو اس جملے میں احتمال خصوص یعنی کہ ڈاؤٹ آف پارٹیکولرائزیشن یا احتمال استثناء یعنی ڈاؤٹ آف ایکسیپشن ہوتا، لیکن جہمی صاحب نے نبی، خاص طور پر پیغمبر کے الفاظ یعنی رسول، اپوسٹلز یا میسنجرز کا ذکر کر کے توہین کی ہے۔ ان کو صرف اگر یہ انبیاء کا ذکر نہ کرتے تو ہم احتمال خصوص یا احتمال استثناء کا بینیفٹ دیتے۔ جہمی صاحب کا پیغمبر کا ذکر کرنا سراسر ڈسگریس یعنی گستاخی ہے۔ جہمی صاحب نے اپنی دفاع یعنی کہ ڈیفنس میں متعدد باتیں کہی ہیں، جن میں سے چند کا اس ویڈیو میں جواب دیں گے۔ اپنی دفاع میں مختلف مغالطات یعنی فیلسیز پیش کی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پروڈکشن آف ویسٹ پروڈکٹ اور یورین ان دا باڈی اور ایکسکریشن آف یورین فرام دا باڈی کو ملانے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل میں جب انہوں نے جملہ کہا تھا تو وہاں جہمی صاحب کی مراد ایکسکریشن کی تھی، نہ کہ پروڈکشن کی، اور یورینری سسٹم مراد ہی نہ تھا بلکہ یورین ایکسکریشن سسٹم مراد تھا۔ اگر اول ذکر سسٹم مراد ہوتا تو بھی گستاخی ہوتی، لیکن ثانی ذکر سسٹم تو بڑا ہی گستاخی ہے۔ پہلا تو پوائنٹ یہ نوٹ کر لیا۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ نظام تنفس یعنی کہ ریسپائریٹوری سسٹم کا ذکر کرتے تو گستاخی نہ ہوتی۔ مثلا یہ کہہ دیتے کہ انسان اپنی بریدنگ روکنے یعنی سانس روکنے یا عمل تنفس روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، خواہ رسول ہو یا عام انسان ہو، تو باؤل یعنی یورینیشن والی گستاخی تو نہ ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ، عام حالات میں ہر انسان باؤل کرنے یا نہ کرنے ہر دو کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ اختیاری یعنی والنٹری ایکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص حالات میں انسان اخراج باؤل روکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ عام طور پر دو حالات میں ہوتا ہے، اور بھی حالات ہوں مگر عام طور پر دو بڑے حالات ہیں۔ ایک تو شدت حاجت یعنی، اور دوسرا مرض ڈیزیز، مثلا سلاسل باؤل، یا دیکھیے گا کہ جس کو ہم یورینری انکانٹیننس کہتے ہیں، یہ ذرا اس کی ٹرم ہے میڈیکل کی، ٹھیک ہے، یعنی انوالنٹری ایکسکریشن آف یورین فرام باڈی، ٹھیک ہے۔ ہر دو حالات سے انبیاء معصوم یعنی کہ انفالیبل ہوتے ہیں۔ انبیاء پر حالات خصیصیہ اور صفات خصیصیہ اور اعمال خصیصیہ اور امراض خصیصیہ محال ہوتے ہیں۔ جہمی صاحب چونکہ اسلامی تصور عصمہ یعنی انفالیبلٹی کے منکر ہیں تو یہ ناپاک بات کہہ دی، یعنی پلید اور ناپاک بات کہہ دی۔ ہمارے نزدیک خلاف عصمہ افعال و صفات و امراض و قوہ یعنی کہ ایکٹس، ایٹریبیوٹس، ڈیزیز اینڈ پوٹینشیلٹیز اختیار کرنے پر انبیاء کو قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ اپنے کو غیر معصوم نہیں کر سکتے معصوم سے، اور وہ تمام اعمال پر قادر نہیں ہیں جو خلاف عصمہ ہو۔ اور اگر ہم مان لیں کہ خلاف عصمہ اعمال پر انبیاء قادر ہوتے ہیں تو پھر بھی خلاف عصمہ امراض اور خلاف عصمہ حالات اور خلاف عصمہ صفات اور خلاف عصمہ قوہ پر قادر نہیں ہوتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہمی صاحب نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اس پر قادر نہیں ہیں کہ خلاف عصمہ اعمال یا خلاف عصمہ کوئی بھی شے پر قادر ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض جو ہے نا وہ بعض اعمال کو پر قدرت کو خلاف عصمہ نہیں مانتے، اگرچہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس پر نبی جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمارا یہی نظریہ ہے کہ، اور یہی ٹھیک بات ہے
یہ محققانہ بات ہے کہ انبیاء خلاف اسما پر قادر نہیں ہوتے اور نہ اسما پر قادر ہوتے ہیں، یعنی اسمت پر بھی قادر نہیں ہوتے، خلاف اسمت پر بھی قادر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہلوی صاحب نے کیا گستاخی کی ہے، ان کو اگر قدرت کی ہی انبیاء کی نفی کرنی تھی تو وہ کہہ دیتے کہ خلاف اسما کسی فعل پہ انبیاء قادر نہیں ہوتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے پیشاب کا ذکر کیا، یہ بھی کہا، اور ہمارا اب یہ موقف پھر سن لیجئے کہ خلاف اسما اعمال نبی پر محال، ٹھیک ہے، خلاف اسما ہر شے نبی پر محال، اور محال تحت القدرت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ محال جو ہے ایسا ہے جو تحت القدرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں، لیکن فرض کریں ساری باتیں ایک طرف کہ انبیاء معصوم بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہوں، مگر یہ جملے جو ہیں یہ تو ناپاک اور پلید ہیں نا۔ بہرحال ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور خلاف اسما ہر فعل نبی پر محال ہے۔ ظاہر محال پر قدرت کی نفی کسی کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہے۔ تو جہلوی صاحب کا قول گستاخانہ ہے، ابھی اس کا ایک پارٹ 2 باقی ہے، وہ بھی ہم تفصیلاً بیان کریں گے، اور وہاں جہلوی صاحب کے ایک اور مغالطہ یعنی فالسی کا جواب دیں گے۔ والسلام تمت۔